الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئی بزرگان محترم برادران اہل سنت والجماعت اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سالانہ سنی کانفرنس گزشتہ روز سے اپنے معمول کے مطابق جاری و ساری ہے جس میں میں اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور یہ پروگرام کی کانفرنس کی آخری نشست ہے جس میں انشاءاللہ العزیز ہمارے اکابر علماء اور مشائخ اپنے قیمتی خیالات سے آپ کو مستفیض فرمائیں گے
اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اختتامی دعا ہوگی، اور اس کانفرنس کے روح رواں میزبان مکرم تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کے مرکزی امیر حضرت مولانا قاضی ظہور الحسین صاحب ازہر دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کی تعمیل میں انتہائی مختصر وقت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور محض تعمیل حکم میں چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ لیکن میں اس سے قبل اپنے قائد محترم اور علاقہ چکوال سے تعلق رکھنے والے اپنے جماعتی نوجوانوں، علماء، اور پھر سب سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ بھی سے تعلق رکھنے والے ہمارے نوجوان، ہمارے کارکن، جنہوں نے اس کانفرنس کے اہتمام کے لیے اپنی خدمات پیش فرمائیں، ہمارے وہ تمام میزبان جنہوں نے علماء کرام کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا، ان کی خدمت کی، اور بڑی خوش دلی کے ساتھ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام حاضرین جو مختلف علاقوں سے تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت صرف فرمایا۔ کل گزشتہ روز جہلم سے آنے والا عظیم الشان قافلہ، جس میں الحمدللہ درجنوں کے حساب سے گاڑیاں شریک ہوئیں، اور جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام جہلم کی وہ تمام شاخیں جن سے ہمارے احباب حسب معمول اس قافلے کا حصہ بنے، ڈھوکم، سہاوا، ڈومیلی سے لے کر گجرات اور آزاد کشمیر تک ساتھیوں نے الحمدللہ بھرپور شرکت کی۔ سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کا یہ جذبہ قبول فرمائے، اور آئندہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اپنے تمام جماعتی پروگراموں کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس موقع پر حضرت جہلمی رحمہ اللہ کے درینہ ساتھی، کوٹلی آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے ہمارے بزرگ حضرت مولانا حافظ عبد الرشید صاحب دامت برکاتہم کا خصوصیت کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ کانفرنس سے 2-3 روز قبل ان کے بڑے بھائی انتقال فرما گئے، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ اپنے گھر کی فوتگی کے باوجود وہ حسب معمول بھرپور طریقے سے اس کانفرنس میں شریک ہوئے اور اس قافلے کا حصہ بنے، اور اس وقت بھی یہاں جلسہ گاہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ پاک ان کا جذبہ قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہماری جماعت تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے یہ 2 مرکزی پروگرام ہوتے ہیں، ایک یہ سالانہ سنی کانفرنس بھی، اور دوسرا جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام جہلم کا سالانہ جلسہ، جس میں تقریباً تمام جماعتی احباب وہ شرکت کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے جن اکابرین نے یہ دونوں سلسلے شروع فرمائے تھے، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کی یادیں بھی ہمارے ساتھ ہیں،
ان کا مشن بھی الحمدللہ کسی نہ کسی انداز سے، کوئی ٹوٹی پھوٹی کوشش صحیح لیکن کسی نہ کسی انداز سے الحمدللہ ساتھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے مخلص ساتھی جنہوں نے ہر اچھے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا، رفتہ رفتہ وہ بھی ہم سے رخصت ہو گئے۔ گزشتہ سال مجھے یاد ہے کہ جب جہلم سے قافلہ یہاں پہنچا، یہاں ایک مقام پر مہمانوں کے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت جہلمی رحمہ اللہ کے سب سے چھوٹے بھائی حضرت مولانا حکیم مختار احمد صاحب الحسینی رحمہ اللہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا۔ اور مجھے یہ بات بھی معلوم ہے کہ حکیم صاحب رحمہ اللہ چونکہ عموماً اپنی علاقائی زبان میں بیان فرمایا کرتے تھے اور مزاج بھی درویشانہ تھا، سادگی تھی، تو یہ اس علاقے کے لوگ ان کے بیان کو بھی بڑا پسند فرماتے تھے۔ تو کھانا کھانے کے بعد مجھے فرمانے لگے کہ ماسٹر یوسف صاحب بھی کہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں، میں ذرا ان کی طرف جا رہا ہوں۔ تو ان کے پاس تشریف لے گئے، انہی کے ہاں قیام فرمایا۔ آج آپ دیکھیں کہ نہ حکیم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور نہ ماسٹر یوسف صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم اپنے ہر بزرگ کی، ہر ساتھی کی کمی بڑی شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت تمام کے درجات بلند فرمائے۔ جو بھی ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، جو بھی اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور ان کے پسماندگان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں بھی اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، مجھے نہیں معلوم کہ اس سے پہلے کن کن اہم عنوانات پر آپ علماء کرام سے استفادہ کر چکے ہیں۔ ایک چیز جو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں، جنہوں نے حقیقت میں ترقی کی ہے، حقیقی چیز وہ ہوتی ہے جس کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے انصاف اگر ہو تو وہ خود بولتا ہے، وضاحتیں دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پھول اگر اصلی ہے تو اس کی خوشبو آئے گی۔ جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں زیادہ تر، چونکہ بلکہ تقریباً سارے ہی وہ غیر مسلم ممالک ہیں، بعض چیزوں میں ہمارا ان سے اختلاف بھی ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن ان ملکوں میں لوگوں کا معیار تعلیم، ان کی اخلاقی کیفیت، ان کی تربیت، ان کا رہن سہن، وہاں قانون اور انصاف کی عملداری، انسانی حقوق، بلکہ جانوروں کے حقوق، یہ تمام چیزیں ہمارے تصور سے بھی اوپر۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ چند چیزوں میں ہمارا اختلاف ضرور ہے، لیکن دوسری طرف یہ پہلو، اسے بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر غور کیا جائے
کہ وہ اس مقام پر کیسے پہنچے ہیں. کہ پورا ملک، کوئی غریب آدمی نظر نہیں آتا، کوئی بے گھر نظر نہیں آتا، زمینوں اور جائیدادوں کے جھگڑے نہیں ہیں، اور بہت کچھ ہے. تو حقیقت میں اگر اس پر غور کیا جائے، کیونکہ میں نے وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے زیادہ تفصیل میں آپ کو لے جانے کی کوشش نہیں کی، میں نے انسانی حقوق کی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ مذہبی حقوق بھی. مثال کے طور پر یورپ کا ایک ملک برطانیہ ہے، دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک ہے. مسلمانوں کو وہاں مکمل طور پر اپنے مذہبی حقوق حاصل ہیں، باوجود اس کے کہ وہ غیر مسلم ملک ہے، حکومت بھی ان کی ہے، ملک بھی ان کا ہے. کچھ عرصہ قبل ان کے ایک وزیر نے مسلمان عورتوں کے پردے کے حوالے سے تنقید کی، اور ہماری مسلمان مائیں بہنیں جو برقع پہنتی ہیں تو برقعے کو اس نے توہین کا نشانہ بنایا. اس کے جواب میں ان کی وزیر اعظم جو کہ ایک خاتون ہے، انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی تردید کرتے ہوئے یہ بیان جاری کیا کہ مسلمان عورت کو پورا حق حاصل ہے، وہ جیسا چاہے لباس پہن سکتی ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کبھی اپنے کسی مسلمان حکمران سے شرعی احکامات کے بارے میں ان کی حمایت میں اس طرح کا بیان نہیں سنا. اس حقیقت کو ہم کیسے نظر انداز کریں؟ اور پھر جو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ یورپ کے بعض ملکوں میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ مسلمان عورت وہ پردہ نہیں کر سکتی، اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی، چہرے کے اوپر نقاب نہیں کر سکتی، قانون پاس ہو چکا ہے. تو برطانیہ کے اندر چونکہ مسلمان الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں ہیں، وہاں بھی اس پر ایک مہم شروع کر دی گئی کہ یہاں بھی وہ قانون پاس ہونا چاہیے. اب اس کے لیے ایک ادارے نے سروے شروع کیا، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر کچھ عرصہ پہلے میڈیا کے اوپر یہ بحث ہو چکی ہے کہ کیا شرعی تعلیمات کی روشنی میں مکمل پردہ ضروری ہے، یا چہرے کو اگر ننگا چھوڑ دیا جائے، باقی جسم ڈھانپ لیا جائے تو یہ کافی ہے. اور بڑے بوجھل دل کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ یہاں سب کی رائے یہی تھی کہ جی یہ پورا چہرہ ڈھانپنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس لباس پہن لیے یہ کافی ہے، دوسرے لفظوں میں کپڑے پہن لیے یہی کافی ہے، اس سے زیادہ پردے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ رائے کس کی ہے؟ عام لوگوں کی نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ، ہماری مختلف صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کی جو ممبر خواتین ہیں ان کی رائے کہ جی قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا جی پورے چہرے کا بھی پردہ کیا جائے، پورے جسم کا پردہ کیا جائے. آپ اندازہ لگائیں ہمارے ملک میں کسی شخص کے پاس LLB کی ڈگری نہیں ہے، وہ عدالت میں جا کے قانونی امور پر بحث نہیں کر سکتا، اس کو حق حاصل نہیں ہے. کسی شخص کے پاس MBBS کی ڈگری نہیں ہے، وہ میڈیکل کی پریکٹس نہیں کر سکتا، قانوناً جرم ہے.
لیکن دین کے معاملات کے اوپر جس کو وضو اور استنجے کے بھی بنیادی مسائل نہیں معلوم وہ بھی سرعام اس پر تبصرے کر سکتا ہے، بلکہ فتوے دے سکتا ہے۔ یہ فتوی ہی ہے۔ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر 22 کروڑ پاکستانیوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، لوگوں کی غلط ذہن سازی کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے کہ شریعت میں پردہ نہیں ہے، یہ مولویوں نے بنا لیا۔ وہ ایک صاحب، وہ بھی بڑے نامی گرامی اسکالر بنے ہوئے ہیں، اپنی داڑھی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا جی یہ سنت داڑھی کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، یہ مولویوں نے خام خواہ بنا لی۔ اور بھئی جس کے اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اس نے داڑھی کی فضیلت بیان کرنی؟ تو اسی طرح افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہماری یہ مائیں بہنیں، اللہ پاک ان کو بھی نیک ہدایت دے، ہے تو مسلمان ہی، اپنے بال کٹے ہوئے بیچاریوں کے سر پہ پردہ نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، تو وہ پردے کے فضائل بیان کریں گے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ برطانیہ کے اندر سروے ہوا مسلمان عورتوں میں کہ کیا اگر برطانوی حکومت بھی ایسا قانون پاس کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دین کی روح سے آپ کی حق تلفی ہوگی؟ کیا پورے چہرے کو ڈھانپنا ضروری ہے یا صرف دوپٹہ لے لیا جائے وہ کافی ہے؟ تو وہاں کی اکثر مسلمان خواتین کی رائے یہی تھی کہ پورے چہرے کو ڈھانپنا ضروری نہیں، شرعی تعلیمات کے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برطانوی حکومت کی مہربانی ہے کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسا کوئی قانون فی الحال پاس نہیں کیا، وگرنہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب مسلمانوں کی اکثریت خود یہ بات کہے کہ جی پورے چہرے کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ یہ قانون پاس نہ کرے؟ تو یہ ہماری اندرونی حالت اس وقت انتہائی پریشان کو۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے، ان ملکوں نے جو ترقی کی ہے ہر اعتبار سے کی ہے، اگر صحیح معنی میں غور کیا جائے، جائزہ لیا جائے، تو اس ترقی کی بنیاد وہ دور خلافت راشدہ ہے۔ یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ دیکھیں مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بڑی بڑی حکومتیں، سلطنتیں گزری ہیں، انصاف کا بول بالا، اس کی مثالیں غیر مسلم بھی مجبور ہیں کہ وہ دور خلافت راشدہ سے دیتے، کسی اور دور سے نہیں دیتے۔ کیسا انصاف کہ کسی کو انصاف کے نظام پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملتا، جس کے حق میں فیصلہ ہو وہ بھی مطمئن ہے اور جس کے خلاف فیصلہ ہو وہ بھی مطمئن ہے، اس کو معلوم ہے کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوا چاہے میرے خلاف ہوا۔ انصاف یہ ہوتا ہے، انصاف خود بولتا ہے۔ ان قوموں نے اپنے ماضی سے سبق سیکھا ہے، انہوں نے پوری دنیا سے خوبیوں کو اکٹھا کیا ہے، اور قطع نظر اس بات کے کہ یہ خوبی کس قوم کی ہے، کس مذہب کی ہے، انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا، انہوں نے خوبی کو دیکھا ہے۔ تو جب خوبیاں دور خلافت راشدہ سے ملی، انہوں نے لی ہیں، انہوں نے اپنایا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ ترقی کے اس عروج پر پہنچ چکے ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس میں انہوں نے ایک اور بھی دیانتداری کی ہے کہ اپنے بعض قوانین کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ یہ فلاں فلاں چیز یہ ہم نے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لی ہے۔ ہم میں سے کون یہ بات نہیں جانتا
کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ انقلابی شخصیت ہے کہ دنیا کے اندر نظام مملکت میں جتنی بھی بنیادی اور ضروری چیزیں ہیں سب کے بانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ پولیس کا محکمہ دیکھیں، فوج کا دیکھیں، ڈاک کا دیکھیں، اور جتنے نظام مملکت کے اندر ضروری ہے سب کے بانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. لیکن افسوس کہ مسلمان تو اپنے ان عظیم محسنوں کے حالات ہی نہیں جانتے، اور غیر مسلموں نے ان کی خوبیوں کو اکٹھا کر کے ان سے فائدہ بھی اٹھا لیا. اور ہمارے اکابرین، ہمارے قائد، ہمارے راہبر، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ، اور ان کے دست راست ان کے سب سے قریبی ساتھی ولی کامل حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جہلمی رحمہ اللہ، ان دونوں شخصیات نے اپنی ساری زندگی لوگوں کے دلوں میں حضرات صحابہ علیہم الرضوان کی محبت اور بالخصوص حضرات خلفائے راشدین مہدیین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت بٹھانے میں گزارا. مشن ایک، مزاج ایک، سوچ ایک، تو دونوں اکٹھے ہو گئے. شروع میں حضرت جہلمی رحمہ اللہ نے دین کی سربلندی اور اس کی اشاعت کے لیے، جس طرح آج بھی ہماری ایک عمومی سوچ ہوتی ہے نا جی کہ ہم ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں تو اس طرح تو نہیں نافذ ہوگا، ہمیں اسمبلیوں میں آنا پڑے گا، علماء کو اسمبلیوں میں لانا پڑے گا. میں اس سوچ سے اختلاف نہیں کرتا ہوں، لیکن حضرت جہلمی رحمہ اللہ اس میدان میں آئے تھے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں. وہ یہ تجربہ کرنے کے بعد واپس پلٹے اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ خالص دین کا کام کیا جائے، کیونکہ بہت سے فتنے سر اٹھا رہے تھے. اس عنوان پر پھر ان دونوں بزرگوں کی سوچ ایک ہو گئی اور دونوں اکٹھے ہو گئے، اور پھر ایسے اکٹھے ہوئے کہ آج بھی ساتھی مثالیں دیتے ہیں. حضرت جہلمی رحمہ اللہ کو دیکھا کہ جماعتی امور، دینی امور سے ہٹ کر یہ دونوں بزرگ گھریلو امور میں بھی ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے، ایک دوسرے پر اتنا اعتماد تھا. اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ دل کی باتیں، راز کی باتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے. گھنٹوں تنہائی میں بیٹھتے، ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ حضرت جہلمی رحمہ اللہ تو جلسوں کے موقع پر، مختلف مواقع پر چکوال کے کسی ساتھی سے ملاقات ہو جاتی تو چکوال کا ہونے کی وجہ سے حضرت اس سے محبت کرتے تھے. اتنی عقیدت تھی حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ سے کہ معلوم ہوتا کہ یہ ساتھی چکوال کا ہے. چکوال کا نام ہی ان کے چہرے پر ایک مسرت آ جاتی تھی. اور میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ چکوال والے بھی حضرت جہلمی رحمہ اللہ سے اسی طرح محبت کرتے. آج بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، پرانے بزرگ، میں ان کو روتے ہوئے دیکھتا ہوں، یاد کرتے ہیں. امین ملت حضرت مولانا محمد امین صاحب صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ پہلی بار جب جہلم تشریف لائے، آپ نے خود یہ واقعہ بیان فرمایا. فرمانے لگے کہ جامعہ مسجد گنبد والی میں دفتر میں حضرت جہلمی تشریف فرما تھے، ملاقات کے لیے پہنچا. حضرت وضو فرما رہے تھے. اس دوران میں وہ پرانے ٹیلی فون ہوتے تھے، وہ ڈائل گھما گھما کے نمبر ملاتے تھے. ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، کسی ساتھی نے فون اٹھایا، حضرت کو آ کر پیغام دیا کہ چکوال سے حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کا فون ہے.
تو حضرت نے پہلے وضو مکمل فرمایا، واپس تشریف لائے، دو زانو ہو کر بیٹھے، ٹوپی اٹھا کر سر پہ رکھی، پھر اس کے بعد ریسیور ہاتھ میں پکڑا۔ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ زندگی میں بزرگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عقیدت اور احترام آمنے سامنے تو دیکھا تھا، غائبانہ طور پر ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے اتنا احترام میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہر آدمی نوٹ نہیں کرتا۔ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ خود بڑے جید عالم تھے، اللہ پاک نے دین کی سمجھ سے نوازا تھا۔ وہ فرمانے لگے کہ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ یہ بڑے مخلص لوگ ہیں۔ ہمارے ساتھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی دامت برکاتہم جیلم کے قریبی کوٹلی اللہ یار سے ان کا تعلق ہے، حضرت کے خاص تربیت یافتگان میں سے ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ حضرت مولانا نذیر اللہ خان صاحب رحمہ اللہ گجرات والے، وہ بھی ایک بڑی عظیم شخصیت گزرے ہیں، اور بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، کیونکہ مولانا کے وہ استاد بھی تھے۔ تو آخری ایام میں جب زیادہ بیمار تھے تو مولا فرمانے لگے کہ میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا، ضعف بہت زیادہ تھا، کمزوری تھی، نقاہت تھی۔ مجھے پاس بلایا، قریب کیا، تو میں جب ان کے زیادہ قریب ہوا تو بڑی نحیف سی آواز میں مجھے فرمانے لگے کہ یہ جو جیلم اور چکوال والے دونوں بزرگ ہیں، ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، ان جیسے مخلص بزرگ آپ کو کبھی نہیں ملے۔ ایک ساتھی فرمانے لگے کہ دوران سفر حضرت جہمی رحمہ اللہ تھکے ہوئے تھے، آرام فرمانے لگے، تو میں نے دبانا شروع کر دیا۔ حضرت خوش ہوئے، اور الحمدللہ ان کے زندگی کے آخری چند سالوں میں آپ کے اس خادم کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی ان کے پاؤں دبانے کی۔ وہ فرمانے لگے کہ جب میں دبا چکا، حضرت سونے لگے تو مجھے بٹھا کر چند نصیحتیں فرمائی۔ ایک تو فرمایا کہ آپ ان دنوں، وہ ساتھی حج کے لیے جا رہے تھے، فرمانے لگے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ حج آسان عبادت نہیں ہے۔ مجھے بھی 3 حج کرنے کے بعد سمجھ آئی تھی کہ یہ اصل عبادت ہے کیا۔ اتنے بڑے عالم، اور 3 حج کرنے کے بعد، ہم تو ایک حج کر کے نا حاجی کا لفظ ساتھ لگا لیتے ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ 3 حج کرنے کے بعد۔ دوسرا فرمایا کہ علماء کے ساتھ تعلق رکھو، محبت بھی کرو، ان سے استفادہ بھی کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی عالم کے بہت زیادہ قریب نہیں ہونا، اس لیے کہ کہیں اس کا کوئی عیب تمہارے اوپر عیاں ہو جائے۔ بشری تقاضے ہوتے ہیں انسان کے، پاک ہستیاں، عیوب سے پاک ہستیاں، وہ تو انبیاء علیہ السلام ہیں اور صحابہ علیہ الرضوان محفوظ ہیں۔ تو علماء میں کوئی نہ کوئی عیب اگر تمہیں نظر آ گیا، تمہارے دل میں ان کی نفرت آ جائے گی، پھر دین کی نفرت آئے گی، اس لیے بہت زیادہ قریب نہ جاؤ۔ اور تیسری بات بڑی اہم فرمائی کہ جب بھی کوئی کتاب خریدو، دینی کتاب، اس کا صرف ٹائٹل نہ دیکھو کہ ٹائٹل کیا لکھا ہوا ہے، کہ جی روزے کے فضائل، وضو کے مسائل وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا صرف ٹائٹل نہ دیکھو، پہلے یہ تسلی کرو کہ لکھنے والا کون ہے۔
اور ساتھ اس سے بھی بڑا ایک جملہ فرمایا کہ بعض تحریریں ایسی خطرناک ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے علماء پھسل جاتے ہیں، عام عوام تو دور کی بات۔ ہمارا یہ بزرگ، ان کے مزاجوں میں سادگیاں ضرور تھیں، درویش مزاج لوگ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں دین کی جو فہم و فراست عطا فرمائی تھی، آج اس کی مثال نہیں ملتی۔ برطانیہ میں ہمارے ایک بزرگ ہیں، حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب مدنی دامت برکاتہم، وہاں جمعیت علماء برطانیہ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ اللہ نے ان سے بھی وہاں دین کا بڑا کام لیا ہے، بہت سے دینی ادارے، مساجد اور مدارس الحمدللہ انہوں نے وہاں مختلف علاقوں میں قائم کیے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہاں علماء کے ایک اجلاس میں انہوں نے یہ بات فرمائی، فرمانے لگے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہر جگہ ہم الحمدللہ سنی ہیں، اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، ہم سے سنی ہونے کا ٹائٹل چھین لیا گیا ہے۔ فرمانے لگے کہ مجھے صرف 2 شہر ایسے ملتے ہیں جہاں سنی ہونے کا ٹائٹل ہمارے پاس ہے، ایک چکوال ہے اور ایک جہلم۔ یہ باتیں وہاں برطانیہ کے علماء کے اندر ہو رہی ہیں۔ وقت نہیں میں آپ کو اس کی تفصیل میں لے کے جاتا کہ یہ سنی ہونے کا ٹائٹل کیسے ہم سے چھینا گیا، اور ہم نے دیکھیں یہ جو پروگرام ہے اس کا نام کیا ہے، سنی کانفرنس، تو کہیں اور اس عنوان سے پروگرام نظر آتے ہیں؟ دوسرے شہروں کی بات کر رہا ہوں، جہلم اور چکوال میں تو ہر پروگرام ہی اسی عنوان پہ ہوتا ہے نا، دوسرے شہروں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارے اکابرین نے لفظ سنی کو ویسی اہمیت نہیں دی تھی، اب اس کی وجہ سمجھ آتی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ بزرگ صرف اپنے مشن اور اپنے موقف میں حق پر نہیں تھے، بلکہ اللہ پاک نے ان کو اس اعتبار سے بھی نوازا تھا کہ جو یہ سامنے تھے وہی اندر بھی تھے، ان کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں تھا۔ اور میں دعوے کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، آج آپ دیکھیں، آج بھی آپ کو بڑے بڑے علمی شخصیات مل جائیں گے، بڑے بڑے مناظر ملیں گے، بڑے بڑے مسلک کا کام کرنے والے مل جائیں گے، لیکن کوئی ایسی شخصیت جن کی علمی حیثیت بھی مسلمہ ہو اور ان کے ذاتی کردار پر بھی کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا ہو، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا فی زمانہ مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ وہی بزرگ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ اس دار فانی سے پردہ فرماتے ہیں تو ایک عالم انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ علماء کا کام ہوتا ہے عوام کی اصلاح کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لیکن علماء کی اصلاح کرنے والے اب چلے گئے، ان کو یہ مقام حاصل تھا۔ بڑے بڑے علماء اور ایک اور بہت بڑے عالم، عالمی سطح پر ان کا ایک نام ہے، وہ فرمانے لگے کہ ہمیں حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کی حیات میں یہ تسلی ہوتی تھی کہ اگر ہم سے کہیں کوئی غلطی، کوئی بھول چک ہو گئی تو ہماری اصلاح کرنے والے موجود ہیں۔ آج سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ آج ہماری اصلاح کون کرے گا؟ تو ہم تو خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ان بزرگوں کے ساتھ تعلق عطا فرمایا۔ اور میں ان دونوں بزرگوں کے تعلق کے حوالے سے بات عرض کر رہا تھا کہ ایک دوسرے پر اتنا اندھا اعتماد، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام۔ مجھے یاد ہے کہ 1998 میں جب حضرت جہلمی رحمہ اللہ کا وصال ہوا، جامعہ کا سالانہ جلسہ تھا، رات جلسہ ختم ہوا، حضرت نے دعا کروائی، اور حضرت جہلمی رحمہ اللہ اکثر حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کو دعوت دیا کرتے تھے دعا کے لیے۔
لیکن حضرت جی اکثر انکار فرماتے تھے اور بڑی دلکش سی مسکراہٹ ہوتی تھی حضرت کی، تو مسکرا کر فرمایا کرتے تھے کہ بھئی مولانا جیلمی صاحب زیادہ اچھی دعا کرواتے، تو وہ مائک ان کی طرف بھیج دیا کرتے۔ جلسہ کے دوسرے دن عصر کی اذان ہوئی، گھر میں بھی چونکہ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے جلسے کی وجہ سے، اچانک گھر میں شور ہوا کہ حضرت گر گئے۔ فوراً بھاگے، جوتے پہننے کی بھی ہوش نہیں تھی، حضرت کے کمرے کی طرف گئے تو حضرت جیلمی رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ جس کمرے میں ان کا قیام ہوتا تھا اسی کمرے میں ایک کونے کے اوپر، کیونکہ حضرت کو لوٹے کے ساتھ وضو کرنا زیادہ پسند تھا اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس میں پانی ضائع نہیں ہوتا، وہ اس بات کا بڑا اہتمام فرمایا کرتا۔ تو حضرت کا معمول تھا کہ کمرے کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی پیڑھی رکھی ہوتی تھی، اس کے اوپر بیٹھ کے تو لوٹے کے ساتھ وہاں وضو فرماتے تھے۔ تو اسی مقام پر حضرت گرے ہوئے تھے اور جب اٹھا کر چارپائی کے اوپر لٹایا گیا تو حضرت کے پاؤں گیلے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ وضو مکمل ہو چکا تھا۔ بعد میں والد صاحب نے بتایا، اور سجدے کی حالت میں تھے، تو بعد میں والد صاحب نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ حضرت کو کچھ تکلیف ایسی ہوئی، معدے میں شدید درد اٹھا، حضرت کو شبہ ہوا کہ شاید مجھے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، تو فوراً سجدے کی حالت میں چلے، تو اس بار بھی سجدے کی حالت میں تھے، اور یہاں ناک کے اوپر کچھ زخم بھی آیا تھا۔ حضرت کو لٹایا گیا، ڈاکٹر کو بلایا گیا، فوراً ڈاکٹر نے آ کر معائنہ کیا اور بڑا افسردہ سا ہو کے کہنے لگا جی کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے اس وقت یہ منظر دیکھا کہ میرے والد گرامی حضرت مولانا قاری خبیب احمد صاحب عمر رحمہ اللہ، حضرت کی کمرے میں ایک چارپائی، بہت سے ساتھی جانتے ہیں جو وہاں جاتے رہے، ایک چارپائی، ایک چھوٹا سا ٹیبل، بیٹھنے کی جگہ، اور ساتھ ہی ان کا مصلی پڑا ہوتا تھا۔ اس ٹیبل کے اوپر چند ضروری کاغذات، ایک مٹی کا پیالہ ہوتا تھا، پانی حضرت اسی میں پسند فرماتے تھے، وہیں ٹیلی فون پڑا ہوتا تھا۔ والد صاحب فوراً اٹھے اور جا کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر گھمانے شروع کر دیا، ڈائل والا فون ہوتا تھا۔ میں پاس کھڑا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اب فوراً کہاں رابطہ کر رہے ہیں، کہیں کسی بڑے ہسپتال میں شاید لے کے جانا ہے یا کوئی ایمبولینس وغیرہ منگوانی، کیا کرنا ہے۔ قاری صاحب نے جب نمبر ملایا، پہلے اپنا تعارف کروایا جی کہ میں خبیب احمد بول رہا ہوں جہلم سے۔ اور ساتھ بڑی مشکل سے ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ ابا جی کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس وقت تک نہیں اندازہ ہوا کہ کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے، لیکن اتنا ضرور محسوس ہوا کہ دوسری طرف بھی خاموشی ہو گئی ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ سب سے پہلا فون قاری صاحب نے حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کو ملایا چکوال میں۔ اپنے قریبی عزیزوں میں بڑے بڑے بزرگ موجود تھے، لیکن والد صاحب کو سب سے پہلے یاد آئی تو حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ۔ حضرت فوراً جہلم تشریف لائے، حالانکہ رات کو واپسی ہوئی تھی۔ جہلم تشریف لائے، میں تو اس وقت چونکہ مہمانوں میں مصروف تھا، مجھے نہیں معلوم ہو سکا، بعد میں پتہ چلا کہ جب حضرت جیلمی کی میت کے قریب حضرت کو لایا گیا تو کافی دیر تک حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ خاموش، بالکل خاموش اور ساکت ہو کر کھڑے،
ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ کیسا تعلق تھا یہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، میں اکثر پروگراموں میں یہاں بھی جہلم میں بھی ساتھیوں کو گلہ بھی کرتا ہوں، ابھارتا بھی ہوں کہ بھئی جب بھی نعرہ لگاتے ہو، کیونکہ دیکھیں یہ حق چاریار کا نعرہ ہمارے ان بزرگوں کی نشانی ہے، اور ان کے دور میں جب یہ نعرہ لگتا تھا تو واقعی وہ نعرہ لگتا تھا جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ خیبر توڑ دیتا تھا۔ آج وہ عظیم ہستیاں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا مشن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم نے انشاءاللہ اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ اور الحمدللہ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کے جانشین، ان کے فرزند حضرت مولانا قاضی ظہور الحسین صاحب اظہر دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کی روحانی نسبتوں کے امین شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب سمر دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر ہمارے جماعتی اکابرین، وہ بڑے احسن انداز سے اپنے اکابرین کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس میں الحمدللہ آپ حضرات کا، علماء کا، کارکنوں کا بھی حصہ ہے۔ اللہ پاک اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو ہم نے انشاءاللہ العزیز اس مشن پر کاربند رہنا ہے، اس کو لے کے آگے چلنا ہے۔ یہی اخلاص والا مشن ہے۔ ان بزرگوں میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے ظاہر اور باطن میں ہم نے کوئی فرق نہیں دیکھا۔ یہ چیز ہم تو تسلیم کریں گے ہی، غیر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اپنے اکابرین کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔